بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن نے کیا تھا کہ ایک شخص ہے وہ سود کے پیسوں سے مسجد کو سپورٹ کر رہا ہے، کسی نے منع کیا تو وہ کہتا ہے کیا ہو گیا، دوسرے بھی تو کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں سود دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا، جس کی صورتیں بیان ہو گئیں، وہ خالصتاً سود ہے۔ اور اس طرح خالصتاً جو سود ہے جس کی حرمت قطعی قرآن نے حدیث نے واضح طور پہ بیان کی ہے، یہ اگر ثواب کی نیت سے آپ کسی جگہ دیں گے تو کافر ہو جائیں گے، پھر تو تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور ایک سود ایسا ہوتا ہے کہ جس میں علماء کی آراء مختلف ہوتی ہیں، جیسے اب باہر کے ملکوں میں سود کا لینا دینا، بعض علماء منع کرتے ہیں، ہم بھی منع کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں وہ دارالحرب ہیں، اس میں کافر کو سود دیا جا سکتا ہے، سودی معاملہ ہے ہی نہیں، وہ حربی کافر ہیں۔ اس طرح کے جو اختلافی سود ہوتے ہیں اس میں حل کا حکم ہوگا۔ اگر وہ کسی عالم یا مفتی صاحب سے معلوم کر کے مسجد کی امداد کر رہا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو، اور اس نے یہ شرعی ریکوائرمنٹ پوری کی ہے، وہ کسی مفتی صاحب سے پوچھ کر دے رہا ہے، تو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے دیا تو کیا مسئلہ ہے۔ اور اگر وہ ایسے علماء کو فالو کرتا ہے جو اس کو سود ہی قرار دیتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو اس میں بہرحال اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب اگر وہ دے گا تو ہم کہیں گے احتیاطاً آپ تجدید ایمان تجدید نکاح کریں، لیکن جہاں سود کا متحقق ہونا تمام علماء کے نزدیک مسلم ہے، وہ حرام قطعی ہے، وہاں پہ کسی کو اختلاف نہیں ہوگا کہ جیسی یہ ثواب کی نیت سے دے گا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور اس کو لازم تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن بہرحال جب کوئی سمجھائے تو اس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ کہنا کہ جی سبھی تو کر رہے ہیں میں کیوں رکوں، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اس میں بعض اوقات پہلے حکم ہلکا ہوتا ہے، لیکن اس ضد، اس ہٹ دھرمی اور سرکشی اور بغاوت کا نتیجہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں ہو رہا ہوتا وہ ہو جاتا ہے، سخت حکم لگ جاتا ہے اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اس لیے میں بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا اگر کوئی دینی لحاظ سے سمجھائے تو نرم رویے سے ہی جواب دیں، سختی نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ چھوٹی چھوٹی بات پر خفا ہو جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ہوتے ہیں نازک مزاج والدین ہوتے ہیں، جب بڑھاپے میں آدمی پہنچتا ہے